ماں کا پچھتاوا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی ایک قسط بنام ماں کا پچھتاوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 585 تا 601 سے لیا گیا ہے۔ ماں کا پچھتاوا، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ماں کا پچھتاوا پڑھ یا سن لے، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حقیقی مدنی منع کا خوف خدا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا نازک دور آ گیا ہے کہ آج اکثر والدین شفقت نما ہلاکت کے ذریعے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو تباہی کے گڑھے میں جھونک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بچہ از خود سدھرنا چاہے تب بھی اس کی راہیں مسدود یعنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح کے والدین گویا زبان حال سے یہ اعلان کرتے سنائی دے رہے ہیں، ہم جہنم میں اکیلے کیوں جائیں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، معاذ اللہ۔ ایک دور وہ تھا کہ خوف خدا رکھنے والی ماں کی رحمت بھری گود میں پلنے اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے والے بچے معاشرے پر ایسے نقوش چھوڑتے تھے کہ ان کی دل ربا ادائیں آج بھی ہمارا دل موہ لیتی ہیں۔ چنانچہ ایک 4 سالہ شہزادہ سید زادہ سر بازار زارو قطار رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی، شہزادے کیا بات ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجئے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کے رونے کی آواز بلند ہو گئی اور کہا، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ بہت ہی کم سن ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ خاطر جمع یعنی اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر شہزادے کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپٹیاں یعنی لکڑی کی چھیلن اور چھوٹی چھوٹی کھپچیاں وغیرہ چن دی جاتی ہیں۔ چھپٹیاں جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ 4 سالہ شہزادہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے اور اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہیں ہی نور، بلکہ نور علی نور یعنی نور پر نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل میں تا قیامت جتنے بھی بچے ہوں گے یعنی سادات کرام، وہ بھی سب کے سب نور ہیں۔ اے نور والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
سارے کا سارا گھرانہ ہی نور، نور اور بس نور ہے، نور اندر نور باہر، گھر کا گھر سب نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دینی معاملے میں حوصلہ شکنی کرنے والی ماں کا پچھتاوا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے نیکیوں اور سنتوں بھرا دینی ماحول فراہم کریں، ورنہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جانے کی صورت میں بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کو اس کی بڑی بہن نے بتایا۔ ایک اسلامی بہن نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے رو رو کر دعا کا کہا ہے۔ بیچاری کہہ رہی تھی، ہائے ہائے، میں نے خود ہی اس کو برباد کیا ہے۔ اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا، مگر بیچارہ جو سنتیں وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں آ کر بیان کر دیتا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے۔ آخرش اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا۔ اب برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر آوارہ ہو گیا ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا ہے، اب میں سخت پچھتا رہی ہوں، ہائے میرا کیا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ سنتوں بھرے اجتماع کی فضیلت۔ اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی رغبت دلائیے اور خود بھی حاضری کی سعادت پائیے۔ اس طرح کے اجتماعات کی برکات کے بھی کیا کہنے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ یعنی چکا چوند کرتا ہوگا۔ انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجوریں چنتا ہے۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا دینی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غافل نوجوان، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے دل کو لرزانے، عشق مصطفیٰ میں روح کو تڑپانے، گناہوں کی عادتیں مٹانے، نیکیوں کا جذبہ بڑھانے اور اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرتے رہیے اور نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزاریے۔ آئیے آپ کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے پاکیزہ اور مہکے مہکے دینی ماحول سے اکتساب فیض سے قبل جوانی کے نشے میں مست آوارہ دوستوں کی صحبت میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات برباد کر رہے تھے۔ معاشرے میں پایا جانے والا کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کے اندر وہ مبتلا نہ ہوں؟ لڑکیوں کا پیچھا کرنا، ان پر آوازیں کسنا، رات کلب میں اور دن تاش اور بلیئرڈ یعنی اسنوکر کی قسم کا ایک کھیل کھیلنے میں برباد کر دینا، گھر والوں کے سمجھانے پر زبان درازی کرنا اس کی عادات بن چکی تھی۔ زندگی یوں ہی گناہوں بھری غفلت میں گزر رہی تھی کہ خوش قسمتی سے ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے انہیں دعوت اسلامی کا مہکا مہکا
مشکبار دینی ماحول میسر آ گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت سے انہیں نیکیوں پر عمل کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ مل گیا۔ الحمدللہ انہوں نے چہرے پر داڑھی مبارک سجا لی اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ دینی کاموں کا شوق ملا اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے دینی رسائل گلی کوچوں اور گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا ذہن بنا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس مدنی بہار کے ضمن میں نیکی کی دعوت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے انفرادی کوشش کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ گناہوں میں بدمست رہنے والا غافل نوجوان عشق رسول میں مست ہو گیا۔ ہمیں بھی ہر ایک پر انفرادی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے، ہمارا سمجھانے کا ثواب کہیں نہیں جاتا ہماری انفرادی کوشش کی وجہ سے۔ اگر کوئی راہ راست پر آ گیا تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بری صحبت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے آدمی بگڑ جاتا اور طرح طرح کے گناہوں میں پڑ جاتا ہے، جبکہ اچھی صحبت نہایت اچھا پھل لاتی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 56 صفحات پر مشتمل کتاب اچھے ماحول کی برکتیں صفحہ 18 تا 19 پر ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی اصل پر راہبری نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو؟ پس وہ اصل چیز یہ ہے کہ تم ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو۔ اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کی مجلس سے مراد علماء دین و اولیاء کاملین، صالحین و واصلین، یعنی اللہ پاک کے مقرب بندوں کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے، یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کرام کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکسیر یعنی مفید ترین ہے۔ سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو سدا دینی ماحول، بہت سخت پچھتاؤ گے یاد رکھو، نہ اتار تم چھوڑنا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کلمہ طیبہ نفع دے گا جب تک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیشہ اپنے کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ طیبہ کے حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ فرمایا، یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ینکر ولا یغیر، یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے۔ اسلام کے 8 حصے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے 8 حصے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، 2 نماز، 3 زکوٰۃ، 4 رمضان کا روزہ، 5 حج بیت اللہ، 6 نیکی کا حکم دینا، 7 برائی سے روکنا اور 8 اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا۔
اور وہ شخص کامیاب نہیں جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو قوم قدرت کے باوجود گناہ کرنے والے کو اس سے روکتی نہیں، اندیشہ ہے کہ وہ نہ روکنے والی قوم مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ پاک ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجیح میں ہے، جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دیکھ لیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ آپ کا دل نہیں لرزتا؟ جنت کی ابدی و سرمدی نعمتوں کے طلبگار اسلامی بھائیوں، آپ کا دل نہیں لرزتا؟ آپ پر خوف طاری نہیں ہو جاتا کہ اللہ پاک تو بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی کب ہے کہ لوگ اسے سجدہ کرے ہی کریں؟ یقیناً اگر ساری کی ساری مخلوق بھی اس کی بارگاہ میں جھک جائے تب بھی اس کی ذات پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ ہمیں اس کی بے نیازی اور خفیہ تدبیر سے ڈرنا اور اس کی گرفت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخر دنیا میں کب تک گل چھرے اڑائیں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ جی لگانے کی جا نہیں دنیا، کس کو حاصل دوام ہوتا ہے۔ مردے کی بے بسی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ اس دم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب خوب دولت بڑھاتے رہے تھے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آہ، قیمتی لباس کھوٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال و سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ قبر کی دل ہلا دینے والی نیکی کی دعوت،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا. تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گٹھنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے. اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا. ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتا ہوا. اللہ پاک کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں. ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے. ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی. واللہ ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں. افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے. ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے. یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، بوقت وفات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. پارہ 20 سورہ قصص آیت 83. ترجمہ کنز ایمان. یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے.
ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عزت والے ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی قوم میں معززین یعنی عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ پاک ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی سنے کہ فلاں شخص فعل بد یعنی گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ گناہ سے نہ روکنا کب گناہ ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ دونوں روایتوں پر بار بار غور کیجیے۔ گناہ کرنے والے کو باوجود قدرت گناہ سے باز نہ رکھنے والے کے لیے ذلت اور قیامت میں کان کٹے ہوئے بہرے کی صورت میں اٹھائے جانے کی وعید ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب کوئی گناہ کر رہا ہو اور دیکھنے والے کا ظن غالب ہو کہ میں منع کروں گا تو باز آ جائے گا، تو اب منع کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر منع نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ آدمی کو تقریباً روزانہ ہی ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یا بسبب غفلت گناہ بے لذت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو بارہا ایسا ذہن بنتا ہے کہ فلاں کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، مگر آدمی سستی یا شرم و مروت کی وجہ سے منع کرنے سے باز رہتا اور یوں گناہ گار و عذاب نار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ناجائز انگوٹھی پہننے والوں، گلے میں دھات یعنی میٹل کی زنجیر یعنی چین لٹکانے والوں وغیرہ کو جب سمجھایا ہے تو اکثر ہاتھوں ہاتھ اتار دیتے ہیں۔ بعضوں کو تو جوش میں آ کر سونے کی زنجیر تک توڑ ڈالتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک ایسا نہیں کرتا اور ہر ایک کا دوسروں پر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا، مگر جو با اثر شخصیت ہو اس کے لیے اس طرح کے گناہوں سے منع کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور گناہ کرنے والے کے مان جانے کے ظن غالب ہونے کی صورت میں تو منع کرنا واجب ہو جائے گا۔ سونے کی انگوٹھی مرد کو حرام ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ متحرک یعنی ایکٹیو تھے۔ چنانچہ مفتی اعظم کی استقامت و کرامت صفحہ 146 پر رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل ہے۔ ان یعنی سرکار مفتی اعظم ہند کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ منظر ہوتا تھا جب وہ کسی مسلمان کو اسلامی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاتے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرض ادا کرتے وقت وہ چھوٹے بڑے، امیر و غریب اور حاکم و محکوم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے۔ ان کے دربار کا عام معمول تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا رئیس ہو یا اونچے سے اونچے منصب کا افسر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت اگر اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہوتی تو وہ فوراً اتروا دیتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ انہیں تلقین فرماتے کہ ضرور شریعت محمدی مردوں کے لیے کئی صورتوں میں سونے کا استعمال حرام ہے۔ پھر دل کا کشور یعنی دل کا ملک فتح کر لینے والے لہجے میں ارشاد فرماتے، کوئی گناہ لمحے دو لمحے یا گھنٹے دو گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک پہنے رہو مسلسل گناہ ہی گناہ ہے۔ انگوٹھی کے بارے میں تفصیلی احکام نیکی کی دعوت کے صفحہ 409 تا 412 پر ملاحظہ فرمائیے۔ مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
بندر اور خنزیر کی شکل والے، بے نمازیوں، گالیاں بکنے والوں، غیبتوں اور چغلیوں کے عادیوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں کی گندگیوں میں لت پت رہنے والوں کی صحبتوں میں رہنے والوں اور باوجود قدرت انہیں گناہوں سے نہ روکنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ بندر اور خنزیر جیسے چہرے۔ اسی طرح چہرہ مسخ ہونے یعنی بگڑ جانے سے متعلق ایک اور روایت سنیے اور پڑھیے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کیونکہ وہ نافرمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو گناہوں سے روکتے نہیں، حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے مخالطت یعنی میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہو جو کہ خود غافل نہ ہو اور گناہوں میں ملوث بھی نہ ہو، تو خود ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے اعضاء گناہوں سے نہیں رکتے۔ ہم اللہ پاک سے اس کی مہربانی طلب کرتے ہیں۔ آج چہرے کے کیل مہاسے تو پریشان کریں، مگر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں روایتوں کو سن کر کیا آپ کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ سوچئے تو صحیح، آج اگر کسی کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں یا کوئی داغ دھبا پڑ جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس خوب دھکے کھائے، یعنی آدمی اپنے چہرے کے رنگ و روپ میں معمولی سی اور وہ بھی عارضی خامی بھی برداشت نہ کر پائے، تو غور کیجئے کہ گناہ کرنے والے کو دیکھ کر یہ ظن غالب آ جانے کے باوجود کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، پھر بھی اسے اس گناہ سے نہ روکنے کے سبب اگر کل قیامت میں معاذ اللہ شکل بگڑ کر بندر اور سور جیسی ہو گئی تو کیا بنے گا؟ یہ تو گناہ سے نہ روکنے والے ہم صحبت کا حال ہے، اور جو بذات خود گناہ کرتا ہے اس کا اپنا تو نہ جانے کیا انجام ہوگا۔ میری تاریک راہیں روشن ہو گئیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت الفردوس پانے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لگانے، عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو بھی اس کا خوف دلانے کے لیے نیکی کی دعوت کے دینی کام میں ہر دم لگے رہیے۔ روزانہ جائزہ کے ذریعے خود بھی نیک اعمال کا رسالہ پر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلائیے۔ خود بھی ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حافظ آباد پنجاب پاکستان کے مقیم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل گناہوں کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں دھستے چلے جا رہے تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا اور فحش ناولیں پڑھنا ان کی معمولات زندگی میں شامل تھا۔ ان کے سر پر آوارگی کا ایسا بھوت سوار تھا کہ رات بھر گھر سے باہر برے دوستوں کی صحبت میں زندگی کے نادر لمحات برباد کرتا رہتا۔ انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ان کے بڑے بھائی جان ہر چند ان کی اصلاح کی سعی یعنی کوشش فرماتے، مگر ان کی نصیحت آموز باتوں پر عمل کرنا درکنار وہ سرے سے ان کی باتیں سننے کو ہی تیار نہ ہوتے۔ بھائی جان مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے رہے، آخر کار ان کی کڑن رنگ لے آئی۔ ایک روز بے ساختہ ان کی توجہ ان کے میٹھے بول کی جانب مبذول یعنی متوجہ ہونے لگی۔ خوف خدا میں ڈوبی ہوئی ان کی باتیں سن کر جذبات تاثر سے وہ رونے لگے۔ الحمدللہ ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور خوف خدا ان کے دل میں گھر کر گیا۔ انہیں ہاتھوں ہاتھ اپنے بھائی کے سامنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی اور اسلامی زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔
اللہ پاک کی رحمت سے بھائی جان کی ہمراہی میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہونے لگی، اور اس کی برکت سے ان کی زندگی کی تاریک راہیں روشن سے روشن تر ہوتی چلی گئی۔ بھائی جان نے سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا تو ان کی اس خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تادم تحریر الحمدللہ وہ یکمشت 26 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں۔ یہ سب ایک مبلغ دعوت اسلامی یعنی ان کے پیارے پیارے بھائی جان کی مستقل مزاجی سے کی جانے والی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے کہ دین سے عملاً کوسوں دور رہنے والا گناہگار شخص اب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا دینی ماحول، نبی کی محبت میں رونے کا انداز، چلے آؤ سکھلائے گا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بالآخر بڑے بھائی کی کڑن بھری مسلسل انفرادی کوشش رنگ لائی اور چھوٹا بھائی گناہوں کے دلدل سے نکل کر 26 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ گھر میں اور باہر ہر جگہ دوسروں کو نیک بنانے کے لیے خوب انفرادی کوشش کرتا اور ثواب کماتا رہے، اس دینی کام سے ہرگز نہ اکتائے۔ انفرادی کوشش تو گویا سونے کی کان ہے، جتنا کھودیں گے اتنا سونا نکلتا رہے گا، یعنی جتنی انفرادی کوشش زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو بس ثواب کا سونا اکٹھا کرتے جائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ اگر آپ کے ذریعے کوئی ہدایت پا گیا اور دینی ماحول میں آ گیا تو اس کا ثواب مزید بڑھا، یعنی اس کے علاوہ کوئی مدنی قافلے کا مسافر بن گیا اس کا ثواب جدا، اور اگر کوئی نیک اعمال کا عامل بن گیا تو پھر تو آپ کے وارے ہی نیارے ہو گئے۔ بس جتنوں کی اصلاح کا سبب آپ بنیں گے اتنا ہی آپ کے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس نیکی کی دعوت دیتے چلے جائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب مصطفیٰ جل جلالہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود نیکیاں کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا اور گناہوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما اور وہاں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔